رسول اللہ کون سی راز کی بات؟ کہ راز کی بات یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے، وَيُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، تمہاری رزق بڑھا دیا جائے، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور تمہاری اوپر سے بری تقدیر کو اور بیماریوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چاہتے ہیں، یہ تین چیزیں تو ہر کوئی چاہتا ہے، لمبی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، اور رزق میں برکت بھی ہر کوئی چاہتا ہے، اور بیماریوں سے حفاظت بھی ہر کوئی چاہتا ہے۔ کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں دنیا میں عزت ملے تو تم میری بات کو مانو، میرے نبی کی بات کو مانو، لوگ تمہیں سلوٹ کریں گے۔ کرنے کو تیار ہوگا، بیٹی میں نے تو تمہارے لیے کی ہے، تم نباہ کیسے کرو گی، زندگی کیسے گزارو گی؟ ڈیفرنٹ بہت زیادہ ہے، فرق بہت زیادہ ہے۔ تم کو الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه۔ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن استطعت أن تصبح وتمسي ما ليس في قلبك غش لأحد، ثم قال لي يا بني ذلك من سنتي من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ محترمہ مکرمہ طالبات، بیٹیوں، معززہ مکرمہ معلمات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسانیت کی ابتدا دو نفوس سے ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پہلے مرد دنیا میں پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو دنیا میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کو بھی انسانیت کے لیے رحمت بنایا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے آس پاس نگاہ دوڑاؤ، تمہیں ہر چیز میں میری قدرت نظر آئے گی، اور ہر چیز جوڑا جوڑا نظر آئے گی۔ زمین اور آسمان کا جوڑا ہے، سورج اور چاند کا جوڑا ہے، دن اور رات کا جوڑا ہے، خوشبو اور بدبو کا جوڑا ہے، غمی اور خوشی کا جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پہ یہ بتایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے مرد اور عورت کا بھی دنیا میں جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ یہ زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار سکے۔ زندگی خوبصورت کیسے بنے گی، اور یہ جو زندگی ہے یہ حیات طیبہ کیسے بنے گی، اس کے لیے میری بیٹیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک ضابطہ دیا۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہے یا عورت، اگر وہ اچھے اعمال کر کے آتا ہے یا آتی ہے وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے یا ایمان والی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو انہوں نے کام کیا اچھے کاموں کا پورا پورا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم میری بیٹیوں آزاد بھی نہیں ہیں، اور ہم ایسے بھی نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ ہم ایک عہد کے تحت دنیا میں آئے ہیں، ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، پھر ساری روحوں سے ایک عہد لیا جسے عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں کھلانے اور پلانے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں حیات جاودانی دینے والا نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے خالق ہیں،
آپ ہی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں دنیا میں آپ بھیجیں گے تو ہم آپ کے ضابطے اور قواعد کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم سمجھنے والا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے؟ کیا نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے؟ کیا ذکر اور تسبیحات کرنے کا نام عبادت ہے؟ یا پھر پردہ کر لینے کا نام عبادت ہے؟ یا مخصوص کسی گیٹ اپ کا اپنا لینا عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرد ہے وہ عورت، اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم طریقے کے مطابق گزار گئی تو وہ عبادت ہے۔ تو پھر عبادت کا مفہوم وسیع ہو جائے گا۔ ہم بازار جائیں، طریقوں کو اپنائیں تو یہ عبادت ہے۔ ہم گھر میں رہیں، شریعت کے ضابطوں کو اپنائیں تو یہ عبادت ہے۔ ہم شادی بیاہ میں شریک ہوں، سنت کو اپنائیں تو یہ عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا تو وہ کہنے لگا، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ ہم ہفتے میں ایک دن عبادت کرتے ہیں، اپنے سنگاگ جاتے ہیں، یہودیوں کی عبادت کا جیسے ہماری مسجد ہے ان کی سنگاگ، تو ہم ایک دن جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں مشکل ہوتا ہے، آپ 24 گھنٹے کیسے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، کامل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا ہر کام اپنے نبی کے حکم اور طریقے کے مطابق کرتے ہیں، گویا وہ ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قید ہے، اور اللہ نے بھی اعلان کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نبی آپ اپنی امت میں اعلان فرما دیجئے، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، زندگی کے جس بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ضابطہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ میری رضا چاہتے ہیں، اگر وہ میری محبت چاہتے ہیں، کیونکہ خالق کے ساتھ محبت ایک فطری عمل ہے کہ جس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، سوالیہ انداز میں، استفہامیہ انداز میں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کہ انسانوں کو مخاطب کیا کہ دیکھو تو صحیح، جن آنکھوں پہ تم اتراتے ہو یہ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان جو تمہاری خوبصورت بول بولتی ہے، اور ہونٹ جو الفاظ کو ادا کرتے ہیں، زبان کو دینے والا اور ہونٹوں کو بنانے والا کون ہے؟ اور تمہارے اندر سینوں میں دل کو رکھنے والا کون ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کون ہے زمین و آسمان کا بادشاہ؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جو چاہے تو تمہیں بادشاہ بنا دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ چاہے تو تمہیں اونچائیوں سے نیچے گرا دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ چاہے تو عزتوں کے تاج تمہارے سر پہ سجا دے، اور چاہے تو ذلتوں کی پستیوں میں تمہیں گرا دے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی ذات ہے، اتنا طاقت والا۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دن میں یہ پوری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ 6 دن میں زمین بنائی، زمین کی تہہ بنائی، زمین کے نیچے پانی بنایا، زمین کے اوپر 18,000 مخلوقات بنائی، آسمانوں کو بنایا، سورج، ہوا، پانی، ہر چیز کو پیدا کیا۔ کون ہے؟ بنانے والا اللہ ہے۔ تو اتنی بڑی طاقت والی ذات وہ میرے نبی سے فرما رہی قرآن مجید میں سورہ آل عمران، میرے حبیب یہ انسان مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، کہاں تک بھاگیں گے، کہاں تک نافرمانی کریں گے؟ ایک دن ان کے اندر کا انسان جاگے گا اور وہ میری جستجو میں نکلے گا، وہ مجھے پانے کے لیے نکلے گا، وہ میری محبت کو پانے کے لیے نکلے گا۔ تو میرے نبی آپ بتا دیجئے اگر وہ میری محبت چاہتے ہیں تو انہیں آپ کے رستے پر چلنا ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اعلان کروا دے قرآن مجید میں کہ میرے نبی آپ اعلان
انہوں نے یہ بات کو زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں تنے تنہا کچھ نہیں، میں تنے تنہا کچھ نہیں، میری زندگی پہ، میری سانسوں پہ، میرے رہن سہن پہ، میرے طرز زندگی پہ، میری معیشت اور معاشرت پہ جب تک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اثر اور چھاپ نظر نہ آئے گی تو پھر میں کچھ بھی نہیں، میں باغی ہوں۔ یہ بات صحابیات کو بھی سمجھ آ گئی، صحابہ کو بھی سمجھ آ گئی۔ چنانچہ یہاں پہ میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا آپ بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رنگ میں تھوڑا کالے تھے، تو پھر کالے کو عربی میں اسود کہتے ہیں، تو ان کا نام اسود پڑ گیا تھا، سعد اسود۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں، تو دنیاوی اعتبار سے دو میرے اندر چیزیں ہیں، ایک تو میرا رنگ کالا ہے اور دوسرا میرے پاس مال و دولت کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ جہاں رشتہ بھیجتا ہوں انکار ہو جاتا ہے اور رشتہ کوئی نہیں ملتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے دل کو دیکھ رہے تھے، دل میں محبت رسول کو دیکھ رہے تھے۔ والے تھے، وہ بھی قبیلے کے سردار تھے، وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ چلے اٹھے اور حضرت عمر بن وہب ثقفی کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ بجایا، انہوں نے پوچھا جب دیکھا کہ رنگ کا کالا ہے، قبیلہ کوئی نہیں، میں قبیلے کا سردار، میری بیٹی خوبصورت، تو کہا نہیں میں نہیں کروں گا، کفر بھی نہیں بنتا تھا۔ تو وہ واپس آ گئے، انہوں نے واپس آ کر اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی۔ ادھر سے حضرت عمر میں نے انکار کر دیا، تو وہ کہہ رہی ہیں یا بتا یا بتا، کیا کیا ابا جی؟ ہلاکت، آپ نے اللہ کے نبی کے آئے ہوئے قاصد کو خالی لوٹا دی، نافرمانی سے لوٹا دی۔ تو آپ جائیں، میں نکاح کروں، صورت ہو، وہ کالا ہے، قبیلہ کوئی نہیں۔ کہا جو کچھ بھی ہے پیغام کس ہستی کا ہے، جسے رب کائنات کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جسے رب کائنات کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے ابا جی جسے رب کائنات کہتا ہے یا ایھا المزمل و یا ایھا المدثر، اس ہستی کا پیغام ہے اور آپ نے خالی لوٹا دیا ہے، میرے لیے کیا نا۔ تو آپ جائیں، جا کر اللہ کے نبی سے معافی مانگیں اور نکاح کے لیے حامی بھریں، میں تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صحابیات کو اس درجے میں یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ زندگی کی بھی حقیقی خوشی اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہے۔ ظاہر کو نہیں دیکھا کہ میں خوبصورت ہوں، وہ خوبصورت نہیں، میں سردار کی بیٹی ہوں، وہ غریب ہے، میرے پاس پیسہ ہے، وہ فقیر ہے، میں پڑھی ہوئی ہوں، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ظاہری چیز کوئی بھی نہیں دیکھی۔ لیکن جہاں پہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، حدیث کی مصداق بن رہی ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہاری محبت کسی سے ہو تو اللہ کے لیے ہو، نفرت کسی سے ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی کو دینا چاہو تو اللہ کے لیے دو، کسی سے ہاتھ کھینچنا چاہو تو اللہ کے لیے ہاتھ کھینچو۔ یہ کام اگر تم نے کر لیے تو تم نے ایمان کے سارے درجے مکمل کر دیے۔ وہ بیٹی، وہ صحابی اس درجے پہ پوری اتر رہی ہیں، تو ان کے والد دوڑے پیچھے ہے مسجد نبوی میں، حضرت سعد نے آ کر پیغام دیا، یا رسول اللہ انکار ہو گیا۔
تو پیچھے حضرت عمر بن وہب بھی آ گئے، تو آپ نے فرمایا عمر بن وہب آپ نے ہمارے قاصد کو لوٹا دیا۔ تو ہاتھ جوڑنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کوئی نہیں لٹایا، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں نکاح پڑھا اور صحابہ کی مجلس لگی، نکاح پڑھا گیا اور 400 دینار حق مہر طے ہوا۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد فرمایا کہ ساتھ اب اس واقعے میں مردوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے اور عورتوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ کس درجے تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی کی اطاعت میں اپنی دنیاوی خواہشات کو پیچھے چھوڑا۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں، شادی ہے، کوئی نہیں، دوپٹہ اترتا تو اتر جائے، مہندی کی رسم ہے ایسے کر لیں گے، کوئی نہیں، خاندان کی مجبوریاں ہیں۔ میری بیٹی، عزت اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے حبیب کے طریقوں میں رکھی ہے۔ آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ نے جب سوسائٹی میں نکلنا ہے، معاشرے میں نکلنا ہے، وہاں پہ کالجز کی پڑھی ہوئی، یونیورسٹیز کی پڑھی ہوئی بچیاں مہندی کے رسمیں کر رہی ہوں گی شادیوں پہ، دوپٹے سر سے اترے ہوئے ہوں گے، انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوگا، انہوں نے محرم اور غیر محرم کے تمیز کو چھوڑا ہوا ہوگا، لیکن آپ نے وہاں پر جا کر اللہ کے نبی کے دین کو اور اپنی اس تعلیم کو سر بلند کرنا اور لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ پردے میں پھر رہی ہے، باہر نہیں آ رہی۔ اللہ کی قسم اسی میں عزت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں عزت ہے۔ لوگ آپ کو سلام کریں گے اگر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نبی کی سیرت کو عملی طور پہ ہم نے اختیار کر لی۔ نکاح ہو گیا اور آپ نے فرمایا ہے ساتھ جاؤ، اپنی منقوہ کو گھر لے کر جاؤ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں مہر دے سکوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہارے مہر کا انتظام کرتے ہیں، تم حضرت علی کے پاس جاؤ، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاؤ اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے پاس جاؤ، صحابہ کے پاس، وہ تمہارے مہر کا انتظام کریں گے۔ اس میں یہ پیغام دیا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی غمی اور خوشی میں اس کے کام آتا ہے۔ روڑے نہ اٹکاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کے لیے حسد کو دل میں نہ پالو۔ حدیث آپ سب پڑھی لکھی معلمات ہیں، طالبات ہیں۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ کیا کرتا ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ آئینے کے سامنے جاتی ہیں تو آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ماتھے پہ داغ ہے، یہ ناک پہ کوئی داغ لگا ہوا ہے، یہ کپڑا صاف نہیں، آپ اسے صاف کر لیں، اسے ٹھیک کر لیں۔ آئینہ اسے دکھاتا ہے کہ آپ خوبصورت بن کے نکلیں، یہ داغ دھبے صاف کریں۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہے، جب وہ کسی کا عیب دیکھتا ہے تو اس کو اچھالتا نہیں ہے، اس کی غیبت نہیں کرتا، 4 5 کی ٹولیوں میں بیٹھ کے اس کے عیب کو بیان نہیں کرتا، بلکہ اسے اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو صحابہ ایسے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان تینوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر میری طرف سے جاؤ، وہ تمہارے مہر کا انتظام کریں گے۔ تو ان تینوں نے مہر کے پیسے 400 دینار سے زیادہ کر دیے۔ اب وہ ان کے پاس جب پیسے آئے تو وہ مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کچھ پیسے تو مہر میں دے دوں گا، جو باقی بچیں اس کے لیے، بیوی کے لیے کوئی تحفہ خریدتا ہوں، کوئی کپڑے خریدتا ہوں، کوئی خوشبو خریدتا ہوں۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ جس کو رشتہ نہ مل رہا ہو، اسے سردار کی بیٹی خوبصورت قبیلے کا رشتہ ہو جائے، اس کے کیا اس کے احساسات ہوں گے، کیا اس کی فیلنگز ہوں گی، کیا اس کے جذبات ہوں گے، کیا اس کی خوشی کا سما ہوگا۔ ابھی وہ مدینہ کے بازار میں ہیں کہ ایک ندا مسجد نبوی سے اس کے کانوں میں پڑتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی، کہ اللہ کے سواروں نکلو۔ اب اس میں آواز میں ایک پیغام تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مدینہ کے آس پاس کے قبائل ابھی نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، تو وہ کبھی کبھی حملہ کر لیتے تھے۔ تو مدینہ کے کسی چراگاہ پہ قبائل کے بدوؤں نے حملہ کر دیا۔ مسجد نبوی سے اعلان ہوا کہ نکلو مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ حضرت سعد کے کانوں میں جب آواز پڑی تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ان کے قدم رکے اور کہنے لگے اللہ لا جعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله،
کہ یہ جو میرے پاس پیسے ہیں یہ اب ساتھ اپنی شادی پہ نہیں لگائے گا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ قربان کرے گا۔ تو انہوں نے ان پیسوں کے جو تحفے خریدنے تھے، تلوار، ڈھال، گھوڑا خریدا، اور جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہاں پہ جا کر شریک ہو گئے۔ اور یوں وہ پیچھے سے جا کے شریک ہوئے، چہرہ لپیٹا ہوا ہے، بازو لپیٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اتنے جوش سے آیا اور تمہارا تو ابھی نکاح ہوا تھا۔ ہاں، یوں بھی اللہ کے دین کو سر بلند کیا ہے صحابہ نے۔ آپ رونے لگے ساتھ؟ تو میں تو ابھی تمہارا نکاح تھا، تمہاری تو رخصتی تھی، تمہاری تو دلہن مہندی لگا کے بیٹھی ہوئے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم میدان جنگ میں۔ یا رسول اللہ، میں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میری اور کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اگر تم اس لیے آئے ہو تو ابشر بالجنہ، تو میں جنت کی میں خوشخبری دیتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے پھر اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھے اور پھر جوش کے ساتھ جہاد میں مصروف ہوئے، لڑتے 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 سینے پہ نیزہ لگا، زخمی ہو کر گرے، اور اللہ کے اونچی آواز میدان میں گونجی، اصیب سعد، سعد زخمی ہو گئے، سعد شہید ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جن کی آج بارات ہے۔ مجھے سعد کا غم رلا رہا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا منظر دکھایا۔ جیسے ہی سعد کی روح پرواز کی، میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے دوڑ رہی ہیں، اور میں پھر اس کے وہ جنت کے پروٹوکول کے دیکھ کے مسکرا دیا، اور میں نے چہرہ اس لیے پھیرا کہ جنت کی حوریں جب اس کے استقبال کے لیے دوڑ رہی تھی تو یتبادرنہن، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ رہا تھا، تو میں نے حیا کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا۔ جاؤ، جا کر سعد کی منقوحہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے سعد کو جنت کی حوریں عطا کر دی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ میری زندگی میں اگر نیک عمل آ گیا، میری زندگی میں اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری آ گئی، تو میری زندگی اللہ خوبصورت کر دے گا۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اسباب کم ہوں گے، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ آپ کے پاس مال و دولت، دنیاوی اسباب نہ ہوں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ اور جسے اللہ حیات طیبہ نہیں دیتا، وہ بے شمار
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکا دینا ہی عین کامیابی ہے، عین کامیابی۔ عزت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے، عزت کے خزانے، دنیاوی سٹیٹس، عزت کی بحالی، مورال کا بلند ہونا، اللہ نے اس میں قید کر دی۔ اور اس میں ایک گفتگو کرتے ہوئے ایک بات یہ آئی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھا اچھا سوچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دوستیوں بات کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گھروں میں آپ ماں باپ کے قریب ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں، بھائی بہن سے نہیں بول رہا، ماں اپنے رشتہ داروں سے نہیں بات کرتی، بھتیجے بھتیجیاں چچاؤں سے نہیں بولتی، ماماؤں سے نہیں بولتی۔ میرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ کا خوف کیا ہے کہ میں جیسے ظاہر میں ڈرتا ہوں نا کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں باطن میں بھی ایسے ڈروں۔ آپ جب ظاہر میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیٹھے ہوئے آپ موبائل کھولتی ہیں تو آپ اس پہ کوئی بری چیز نہیں دیکھیں گے، نہ کسی کو ایسی کال کریں گے جو قابل اعتراض ہے۔ تو جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں تو پھر بھی آپ کا موبائل کا یوزیج استعمال ویسا ہی ہو جیسا میں ظاہر میں کرتا ہوں۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ زندگی کا راز ہے، یہ زندگی کا راز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ بے شک جنت میں اللہ نے ایک محل بنایا ہے، وہ محل ایسا ہے کہ جو باہر سے کھڑا ہے وہ محل کے اندر میں دیکھ سکتا ہے، اور جو اندر کھڑا ہے وہ جنت کے باہر دیکھ سکتا ہے۔ تو صحابہ حیران، یا رسول اللہ اتنا بڑا کسے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اعدہ اللہ لمن الآن الکلام، یہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا جو زبان سے نرم گفتگو کرے گا، نرم گفتگو کرے گا۔ ادب کو ملحوظ خاطر رکھے، اپنے گھروں میں جا کر بتائیں، بھائیوں کو بتائیں، زبان میں مٹھاس لے کر آئیں، ماؤں کو بتائیں، رشتہ داروں کے ساتھ زبان میں مٹھاس۔ لیکن یاد رکھیں خاتون کے لیے اور خواتین کے لیے زبان میں مٹھاس محرم رشتوں کے لیے ہے، غیر محرم رشتوں کے لیے نہیں۔ اعدہ اللہ لمن الآن الکلام، اللہ کن کو دے گا؟ جو میٹھا بول بولیں گے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، جو روزے رکھیں گے، صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وہ رات کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو رات کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، رات کو جلدی سونے کی کوشش کرنا، تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرنا۔ تہجد میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حدیث قدسی قال، اللہ کے نبی نے فرمایا جاء جبریل الی النبی، جبریل امین حضرت سہل بن سعد صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحبب من شئت فإنک، اس طرح حدیث قدسی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی جی لیں فإنک میت، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔
وَحَبِّبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، میرے حبیب آپ جس سے جتنی محبت مرضی کر لیں لیکن ایک وقت آئے گا ہم اس میں جدائی ڈال دیں گے۔ وَعْمَلْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِي، آپ جو عمل کریں گے آپ کو وہ اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت قیام اللیل میں ہے، مومن کی عزت، مومنہ کی عزت رات کی نماز میں ہے، تو رات کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اب 3 باتیں ہو گئیں، ایک رزق میں برکت کے لیے جو وظیفہ بتا دیا اللہ کے نبی نے، صلہ رحمی کریں، اور دوسرا 3 باتیں جو بتائیں کہ عمر لمبی چاہتے ہو تو کیا کرو، صلہ رحمی کرو، رزق میں برکت چاہتے ہو اللہ کا خوف رکھو، بری موت سے بچنا چاہتے ہو اللہ کا خوف رکھو، صلہ رحمی کرو اور تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ شہزادی شفیق کو بھیج